آج کی اس نشست کا عنوان زندگی آمد برائے بندگی، زندگی کی مقصدیت کو بیان کرنا ہے۔ ہم اس دنیا پر کیوں بھیجے گئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ کارخانہ قدرت میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو بے مقصد پیدا کی گئی ہو، اس کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور جب تک وہ چیز اس مقصد کی تکمیل کرتی رہتی ہے تو اسے عزت دی جاتی ہے۔ جب مقصد پورا کرنا چھوڑ دے تو اسے کوئی عزت اور کوئی تکریم نہیں دی جاتی۔ یہ مائک ہی ہے، اس کا مقصد ایمپلیفائر تک آواز پہنچانا ہے اور اس کے ذریعے سے یہ آواز آگے آپ تک پہنچ رہی ہے، لیکن اگر یہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے اپنے مقصد تخلیق کو چھوڑ دے اور یہ ایمپلیفائر تک آواز نہ پہنچائے تو پھر اس خوبصورت جگہ پر اس کو سجایا نہیں جائے گا، اس کو یہاں سے اتار کر کے کباڑ خانے میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اب بہت قیمتی ہے اور بہت اچھی جگہ پہ اس کو مرتبہ دیا گیا ہے، لیکن پھر اس کی کوئی توقیر نہیں ہوگی۔ اسی طرح کائنات کی ہر شے اور ہر چیز اپنے مقصد کی جب تک تکمیل کرتی رہتی ہے تو عزتوں کی مسند پہ اسے بٹھایا جاتا ہے، اور جب مقصد پر عمل کرنا چھوڑ دے اور مقصدیت سے عاری ہو جائے تو پھر اس کی کوئی توقیر اور کوئی عزت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت انسان کو بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بے مقصد اس کو پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اس کائنات کے اندر چھوٹے چھوٹے جانور بھی بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے، انسان تو مقصود ہے کائنات کا۔ یہ کیچوا جس سے مچھلی ہم پکڑتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فضول سی چیز ہے، لیکن جن کھیتوں میں کیچوا پایا جاتا ہے ذمہ داروں سے پوچھیں کہ وہاں زرخیزی بڑھ جاتی۔ اسی طرح میں نے ایک جگہ پہ ایک شخص کو دھاگے کے ساتھ یہ کیچوے باندھ کر کے دھوپ میں خشک کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے اس حکیم صاحب سے پوچھا کہ اس کا مقصد کیا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے بدن میں فولاد ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کانٹا لگا کر کے مچھلی پکڑنے کے کام بھی آتا ہے۔ اتنا نحیف نزار اور کمزور جسم جس کے اندر ہڈی بھی نہیں ہوتی، اس کے یہ 3 فوائد بالکل ظاہر ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہوں گے جو ہماری نظر میں نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ مینڈک جو ہوتے ہیں، یہ ذمہ داروں سے پوچھیں کہ آج کل چاول کی فصل کے لیے یہ کتنے مفید ہیں، اور یہ کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں جو فصلوں کے اندر، ان کے لیے یہ کتنے بہتری کی ضمانت ہے۔ تو ہم وہ چیزیں جن کے فوائد ہماری نظر میں نہیں ہیں، لیکن وہ بھی چیزیں فوائد سے خالی نہیں ہیں۔ تو جب یہ کیڑے مکوڑے، یہ حشرات الارض، یہ مینڈک اور کیچوے، یہ بھی بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے، تو جس کے گرد پوری کائنات کا چرخ گھومتا ہے اور جس کے لیے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے، وہ انسان کیا بے مقصد پیدا کر دیا گیا ہے؟ اس کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یقیناً اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ضرور ہے، اس کی تخلیق کا کوئی مدعا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس مقصد کو، اس مدعا کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، ارشاد کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اور مدعا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت اس لیے نہیں کہ اس کو بندوں کی عبادت کی ضرورت ہے، اسے کوئی غرض ہے۔ بندوں کو تخلیق اس نے اس لیے کیا ہے کہ وہ مجھے پوجیں گے اور میری عبادت کریں گے تو کوئی مجھے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسی کسی غرض سے پاک ہے۔ خود ارشاد فرمایا ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، نہ تو میں اس سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، چونکہ وہ کھانے سے بھی پاک ہے اور اسے رزق کی بھی ضرورت نہیں ہے،
بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس کی شان یہ ہے کہ وہ خود رزاق ہے، وہ پوری دنیا کو دینے والا ہے اور وہ قوتوں کا مالک ہے۔ وہ رب جو خود قوتوں کا مالک ہے، جو متین ہے، ذو قوہ ہے اور رزاق ہے، اس کو غرض کوئی نہیں ہے، تو پھر بندوں کو حکم کیوں دیا گیا کہ وہ اس کی عبادت کریں؟ اصل بندے کے لیے کمال یہ ہے کہ وہ بندگی میں رہے، اور اس سے اس کے اخلاق رذیلہ ختم ہوں گے اور اس میں اخلاق حسنہ پیدا ہوں گے۔ اس لیے اس کو عبادت کا حکم دیا گیا تاکہ وہ اپنی زندگی کا جمال پا سکے۔ اگر وہ پوجا نہیں کرے گا، اللہ کی پرستش نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جو طوعاً اور کرہن اس کے حضور سجدہ ریز نہیں ہے، اس کی تسبیح نہیں بولتی۔ علماء نے لکھا کہ تمام درخت جو تم دیکھ رہے ہو یہ حالت قیام میں ہیں اور اللہ کی تسبیح بول رہے ہیں، اور درخت جب تک تسبیح بولتا رہتا ہے اپنے تنے پہ کھڑا رہتا ہے، اور جب تسبیح بولنا چھوڑ دیتا ہے تو کاٹ دیا جاتا ہے۔ جو درخت کاٹ دیا جائے سمجھ لو کہ اب تسبیح کا عمل اس سے موقوف ہو گیا تھا، اب اس کو کاٹ دیا گیا۔ تو سارے درخت حالت قیام میں ہیں، چوپائے حالت رکوع میں ہیں، مینڈک حالت تشہد میں ہیں، اور حشرات الارض کیڑے مکوڑے یہ حالت سجدہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عبادت دی نماز کی صورت میں، وہ ان تمام صورتوں کی جامع ہے، ان تمام عبادات کی جامع ہے۔ درختوں کا قیام بھی ہے، چوپایوں کی طرح رکوع بھی ہے، مینڈک کی طرح تشہد اور قعدہ بھی ہے، اور حشرات الارض کی طرح سجدہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ انسان خلاصہ کائنات ہے اور تمام مخلوقات کا مقصود ہے، اور پوری کائنات کا چرخ اس کے گرد گھومتا ہے، اس لیے اس کی عبادت بھی تمام مخلوقات کی عبادات کے جامع ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کو نماز کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم ایک بار نہیں دیا، قرآن مجید کے اندر متعدد مرتبہ اسے نماز کا حکم نامہ دیا گیا۔ اس شخص سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جو اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا۔ صبح سے لے کر شام تک کس کس کو سلوٹ کرتے ہیں، روٹی کے چند ٹکڑے اور نوالے کمانے کے لیے کس کس سے ہنس ہنس کے بولنا پڑتا ہے، اور کس کس کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہونا پڑتا ہے۔ ایک اللہ کے حضور نہیں جھکا جاتا